میں آپ کو یہ میسیج دیتا ہوں اپنے پیارے نوجوانوں کو، بیٹا اس دور کی کامیابی کیا ہے اور اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اس کا ٹیسٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری ہے۔ حضور کے ساتھ جو وفاداری ہے اور حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی عظمت کے اوپر حرف نہ آنے دینا، اس کو داغدار نہ ہونے دینا اور اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا۔ اس صدی کے کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات جو میں اکثر کہہ دیتا ہوں اور میں بڑی ہی دیانتداری سے کہتا ہوں، بیٹا اگر تم دیکھو، میری وجہ سے یہ دعوت نہیں ملتی کہ تم گناہوں میں مبتلا ہو۔ جب تم گناہوں میں مبتلا ہوگے تو تم سے توفیقات چھین لی جائیں گی، لیکن میں بتاتا ہوں بتقاضۂ بشریت اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے، جتنے بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے، وہ گناہ کے جو آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، اور وہ ایسے گناہ کے بڑے کبھی گناہ ہوں، لیکن یہ ان گناہوں کو اپنے نفس کے ساتھ جوڑتا ہو، لیکن کہتا ہو میں جتنا بھی گناہ گار ہوں لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمک خوار ہوں، میں گناہ گار اپنے نفس کی وجہ سے، پر محمد کی عظمت پر آنچ آ جائے میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں بیٹا، اللہ کی قسم بھی کھا لیتا ہوں۔ دیکھو میں ایک انسان ہوں، میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ تم میری بات پہ یقین کرنا، جب یہ ملاقات کرے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا، کیا واقعہ ہوگا، کیا حال ہوگا جب اسی حال پہ مر جائے گا، میں آپ کو بتاؤں گا اس کا اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور فرمائیں گے کہ بندے گناہگار تھا نا، لیکن ہے تو میرا ہی تھا، ہے تو میرا تھا، تو نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا گناہوں میں گزاری ہے، تیری سفارش کرتا ہوں اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن تو نے میری وفاداری پر آنچ نہیں آنے دی، اور تو نے کبھی نہیں سنا ایسا لفظ کہ جس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ہو اور تو برداشت کر جائے اور تو یہ کہے کہ ہاں بھئی اس کے بھی کوئی حقوق ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ لوگ کافر ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، یہ اقلیت ہیں، یہ مائنورٹی ہیں۔ میں نے جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا دور دیکھا ہے، اور میں نے حضرت مفتی محمود صاحب کو بھی دیکھا ہے۔ ذوالفقار احمد بہت رسپیکٹ کرتے تھے مفتی محمود صاحب کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب مرحوم وزیر اعظم ذوالفقار احمد بھٹو صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور برکات کا نزول فرمائے اور ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا بس یہ یاد رکھنا کہ ہر شے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن نہیں معاف کی جائے گی ناموس رسالت، بے ادبی، اور سب سے بڑا بے ادب وہ شخص ہے جو بالمقابل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی اللہ کا رسول ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، اور تیسرا شخص کہ یہ ولی ہے۔ جو ہمارے اہل سنت والجماعت، ہمارے مشائخ، ہمارے پیارے اہل حدیث بھائی، ہمارے پیارے بریلوی بھائی، اور جو ہمارے محترم دیوبندی بھائی، اور جو ہمارے بیت اللہ شریف کے آئمہ حضرات، اور جو پوری دنیا کا عقیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمہیں اپنا استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنا نیا کوئی مائتھولوجی اور کوئی فلسفی کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم بیٹا اپنے دماغ کو نا چڑیا کا دماغ سمجھو اس کے بالمقابل، تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے، لا نبی بعد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔